20 رکوعات اور آیات بینات کی تعداد 203 جو ہم نے تلاوت کی۔ اللہ کریم کے معرفت اور انوار و تجلیات کے جو سمندر ہیں، ان کی جو مچھلیاں ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، اولیاء کاملین ہیں، مقربین ہیں، پھر اس سے اوپر اولیاء سے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید بیان فرماتا ہے۔ آپ نے کل بھی سنا اور ہر رات سنتے آ رہے ہیں، کل سورہ ہود کے ہم نے 4 رکوع پڑھ لیے تھے، باقی 6 رکوع آج اس کی تلاوت ہوئی، 12 رکوع پھر پوری سورہ یوسف ہے، اس کے بعد سورہ رات کے 2 رکوع، یہ 20 رکوع آتے، یہ سارے مکی آیات اور ان میں تذکر ہیں اللہ والوں کے۔ اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اس قرآن حکیم کے ذریعے ہر دور کے مسلمان کیا غیر مسلم کیا قیامت تک کے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں گی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن بالکل تازہ کتاب ہے، یہ کبھی پرانی نہیں ہوگی، ہر دم تازہ رہے گی، جب پڑھو تازہ ہے۔ کائنات میں کوئی کتاب جو اس سج دج کے ساتھ ہر رات پڑھی جا رہی ہو، ہر دن پڑھی جا رہی ہو، رمضان المبارک کے اس کے جگہ ختم قرآن ہو رہے ہوں، کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے، اور یہ زندہ کتاب ہے، ہر دور کی کتاب اور ہر دم تازہ کتاب ہے۔ جہاں سے ہم نے آج منظر شروع کی وہ سورہ ہے جب وہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، جیسے آپ پیچھے سورہ اعراف میں سن چکے ہیں، پھر آگے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ہے، ان کے لیے وہ جو معجزہ ایک ظاہر ہوا، ایک اونٹنی ظاہر ہوئی، اس کی بات اللہ کریم فرماتے ہیں میری اونٹنی ہے۔ اونٹنی تو رب کی ہوگی، تو جو نبی ہے وہ کس کے؟ وہ بھی رب کے ہیں۔ جس طرح کعبہ اللہ کا ہے، رسول بھی اللہ کا ہے۔ کعبے کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف۔ تو رسول کی تعریف کس کی ہے؟ وہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں یہاں آ کر کے ذہن ہمارے ادھر ادھر پھٹکنے لگ جاتے ہیں؟ تعریف سب اللہ کی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو فرشتے آئے بشارت دینے کے لیے، فرشتوں نے آ کے السلام علیکم بلایا، آپ نے وعلیکم السلام فرمایا۔ چونکہ بہت بڑے سخی تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور قربانی کا بڑا جذبہ اور بڑا شوق تھا، بس آئے نہ دیکھا کہ یہ آنے والے کون ہیں، نہیں پوچھا بھی آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، بس جو ہی مہمانوں سے السلام علیکم ہوا، آپ نے اس ظاہری چیز کو دیکھتے ہوئے باطن میں بھی نہ جھانکا کہ یہ آنے والے کون ہیں۔ آنے والے تو تھے فرشتے، آئے انسانی شکل میں، بشری شکل میں فرشتہ آ گئے، اور ایک نہیں کئی فرشتے آپ کے پاس آئے، انہوں نے سلام بلایا۔ آپ اسی وقت اٹھے، اپنے خادمین سے جا کر کے اسی وقت ایک بچڑا جو تھا اس کو ذبح کیا، اور بھون کے گوشت سجی لا کر کے آگے رکھ دی۔ جب آگے رکھی تو اب بھئی آپ مہمانوں سے گالی پڑے، بسم اللہ کھائیں، انہوں نے ہاتھ نہ بڑھائے، وہ تو تھے فرشتے۔ اب آپ کو فکر لاحق ہو گئی کہ ہمارے اس ماحول میں، معاشرے میں، ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ جو تیرا کھانا نہ کھائے مطلب ہے کہ وہ تیرا دشمن ہے، وہ تجھ سے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو جب یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، اتنے میں فرشتوں نے کہا اے اللہ کے پیارے خلیل، ہم تھوڑے ہی انسان ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تجھے بشارت دینے آئے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پاس حضرت مائی سارہ کھڑی تھی، وہ مائی سارہ ہنسنے لگ گئی، مائی سارہ
ہنسنے لگ گئی، ہنستے ہوئے تو وہ کہتی ہے کہ عجیب بات ہے، تم بشارت ان کو دینے آئے ہو، کس کی بشارت دینے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا سارا بشارت بیٹے کی دینے آئے ہیں، صرف بیٹا نہیں، اسحاق کی نہیں، آگے تیرے پوتے کی بھی تجھے بشارت یعقوب کی دینے آئے ہیں۔ وہ حیران ہو گئی اور وہ ٹھنکا اس طرح ماتھے پہ ہاتھ مارا، میرے بچہ ہوگا، میں بانجھ ہوگی، عمر میری 90 سال ہوگی، میرے میاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہوگی، ہمارے یہاں بچہ کس طرح ہوگا؟ فرشتوں نے کہا اے اہل بیت خلیل اللہ، اللہ کے پہلے تھوڑے کرم ہیں تمہارے اوپر، تعجب کیوں کرتی ہے؟ ہم تو سے اسحاق بھی دیں گے، آگے تجھے یعقوب کی بھی بشارت دینے کے لیے۔ وہاں سے بشارت دے کے نکلے وہاں سے فرشتے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ چلا کہ یہ میرے بھتیجی حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے میں جا رہے ہیں اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ وہ پیچھے سورہ اعراف میں آپ سن چکے ہیں سارے، وہ جو ان کی گے سوسائٹی بن چکی تھی، جن کو تباہ کر گا، بلکہ زمین کا طبقہ اٹھا کر کے الٹا کر کے پٹخ دے مارا، اور اوپر سے کنکر اور گندھک کے کنکر ملے ہوئے اس کو ان کے اوپر برسائے گئے، تباہ و برباد کر دی گئی۔ وہی ڈیڈ سی آج کہلاتا ہے، اس کے نیچے جا کر کے بالکل مردار ہے وہ سمندر، کوئی وہاں زندگی اس کے اندر پانی کے اندر نہیں ہے، اور وہ آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ کوئی جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کے زمین کو چل پھر کے دیکھو، سیر کرو اللہ کی زمین کی، اور دیکھو ہم نے جھوٹوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا ہے۔ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے ہر دم۔ پھر آگے ذکر شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی بات، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بات چلتی ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کی بات چلتی ہے۔ آخر میں جا کے اللہ کریم نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب، جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے، جو میرے احکامات ہیں، یہ بس قوم تک آپ پہنچاتے رہیں، اور آگے سے قوم پتھر مارتی ہے، قوم گالی گلوچ کرتی ہے، قوم آگے برا بھلا کہتی ہے، یہ کچھ کہتے رہیں۔ دیکھو نا پہلوں کے ساتھ قوموں نے کیا کیا، یہ دیکھیں نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے تیرے دادا کے ساتھ کیا قوم نے کیا۔ بس صبر کیے رکھ پیارے، جس طرح تو صبر کرتا چلا جا رہا ہے اسی پہ قائم رکھ۔ ہم ہر نبی کے تذکرے پڑھ پڑھ کے تمہیں اس لیے سناتے ہیں تاکہ تیرا دل مضبوط ہو جائے۔ اب آنا تجھے ایک آج نیا قصہ سناتے پر عجیب و غریب قصہ سناتے ہیں پیارے، وہ قصہ آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا، ہم تجھے ایک واقعہ سناتے ہیں پر سب سے خوبصورت واقعہ سناتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک میرے ہو گزرے ہیں، بڑے حسین و جمیل، دنیا میں بڑے ہی خوبصورت تھے۔ عمر ان کی پہنچی 12 سال کو، 12 سال کے ابھی بچے تھے۔ خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں چاند اور سورج اور 11 ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے ابا حضور حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی، اے میرے ابا حضور، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں چاند اور سورج اور ستارے 11 وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میری طرف جھک رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ خواب بڑا ذومانی ہے، چونکہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے نبوت چل رہی تھی، ادھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ میں، ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام میں، آگے یعقوب علیہ السلام میں، آگے یوسف علیہ السلام میں، وہ پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا۔ فرمایا بیٹا اس چیز کا خیال رکھنا، یہ جو تیرے باقی بھائی ہیں نا بڑے تجھ سے، آپ کے 10 بھائی بڑے تھے، ایک آپ کے ساتھ سگا بھائی حضرت بنیامین تھا جو ان سے چھوٹا تھا عمر میں، اور یہ 4 والدائیں تھیں جن سے یہ اولاد تھی، اور حضرت یوسف اور بنیامین ایک والدہ سے تھے، باقی دوسری والداؤں سے تھے۔ تو یہ 10 جو دوسرے تھے وہ بڑے جوان تھے، یہ ابھی بچے تھے دونوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو وراثت نبوت کی چل رہی تھی، نبی مال و متاع کا وارث نہیں ہوتا،
نبی دنیا کا وارث نہیں ہوتا، نبی تو روحانیت کا وارث ہے۔ نبی رب کی معرفت و انوار و تجلیات کو تقسیم کرتا ہے، نبی اپنی نبوت کا وارث ہے۔ وہ آگے نبوت منتقل ہونی تھی حضرت یوسف علیہ السلام میں۔ فرمایا بیٹا خواب بڑا عظیم ہے، لیکن یہ خواب کہیں اپنے بھائیوں سے نہ بتا بیٹھنا، ان کو نہ بتانا۔ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ انسان کا بڑا کھلم کھلا دشمن ہے، کہیں تیرے ساتھ کی داؤ پیچ نہ لگ جائے، خواب بیان نہ کرنا۔ اب بچے تھے، اب وہ دیکھتے، جو بھائی تھے بڑے یوسف علیہ السلام کے، وہ دیکھتے کہ ہمارے جو والد گرامی ہیں ان کی توجہ ہماری بجائے زیادہ یوسف کی طرف رہتی ہے۔ جب بھی دیکھو یوسف یوسف ہو رہی ہے، گھر کے اندر پیار اور لاڈ سارا یوسف کو مل رہا ہے۔ جب دیکھو جی گود میں لیا ہوا یوسف کو، یہ پیار ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے حسد کرنے لگ گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے اولاد باپ کو ساری پیاری ہوتی ہے، ایک طرح کی ہوتی ہے۔ ان میں کچھ بچے ایسے ہونہار ہوتے ہیں، ان کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں، وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے، ادب کر کے، احترام کر کے وہ زیادہ قریب میں آ جاتے ہیں، ورنہ اولاد ساری برابر ہوتی ہے۔ بعض بچے جو ہیں وہ ماں باپ کا دل جیت لیتے ہیں اپنی ان اداؤں سے، اپنی ان ادب سے، احترام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبوت تھی آپ میں، اس لیے وہ ادب احترام والد گرامی کا خوب کرتے تھے، اور آپ بھی ان کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اور جب سے یہ خواب آئی تھی اور زیادہ خیال کرنے لگ گئے۔ اب بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا۔ بھائیوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ کام ہم کریں، ریوڑ ہم چرائیں، باہر کھیتی باڑی کا سلسلہ ہم کریں، اور کمائی ہم کریں، پیار سارا یوسف لے جائے، یہ کیا ہوا؟ آپس میں ان 10 بھائیوں نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا بھی یار ایسا کرنا چاہیے، کسی طریقے سے یوسف کو والد کی نگاہوں سے دور کر دینا چاہیے۔ ایک نے کہا کسی قتل کر دینا چاہیے، دوسرے نے کہا نہ اتنا بڑا گناہ نہ، قتل نہ کریں، اس کو اٹھا کر کے نہ کہیں والد سے دور، اس کو کہیں فروخت کر دیں، کہیں کسی کنویں میں ڈال دیں، کسی بہانے سے اس کو اپنے والد کی نگاہوں سے دور کر دیں۔ اب سارے اس بات پہ متفق ہو گئے۔ آ کے انہوں نے عرض کی کہ ابا حضور ہم بھی روزانہ جاتے ہیں ریوڑ چرانے کے لیے، وہاں کھلے میدان ہیں، میوے کھاتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، اور آپ یوسف کو ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجے نا، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیل کود کرے، باہر جا کے یہ بھی میوے کھائے باغات کے، تو آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب یوسف میری نگاہوں سے دور ہوتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کو میں تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ ہم نے کہا حضور یہ کیا ہوا، آپ اس کو بھیجیں ہمارے ساتھ۔ آپ نے فرمایا بیٹا مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم لوگ باہر جب جاؤ جنگل بیابان میں ریوڑ چراؤ، اور چراتے چراتے کھیلتے کھیلتے کہیں آگے نکل جاؤ، میرا یوسف اکیلا رہ جائے، اسے آگے کو بھیڑیا کھا جائے۔ اب دیکھو یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں والد پہلے ہی بات کر رہا ہے جو مستقبل میں ہونے والی ہے۔ اس وقت بھائیوں نے کہا ابا حضور بات یہ ہے ہمارے ہوتے ہوئے اتنے کڑیل جوان ہیں ہمارے ہوتے کسی کی مجال کیا ہے، ہمارے بھائی یوسف کا کوئی بال بھی کا کر دے، یہ کر دیں گے، اس کا بے کر دیں گے۔ انہوں نے تسلی دلائی، آپ نے بیٹے کو ساتھ روانہ کر دیا، بیٹے کو لے کے چل پڑے۔ چلتے چلتے جب اس راستے سے، جو راستہ مصر کی طرف جاتا ہے عراق سے اور مدین سے، وہ راستہ نکلتا، اس راستے کے اوپر کنواں تھا، کنعان پرانا نام ہے، نیا نام اس کا خلیل حرم ہے آج، خلیل حرم۔ اس علاقے میں نہیں، علاقہ فلسطین میں ہے، اس علاقے میں جو لے کر کے نکلے، وہاں ایک کنواں تھا پرانا، بھائیوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کے ان کو رسہ ڈال کے کنویں کے اندر لٹکا کر کے رسہ چھوڑ دیا اور توڑ دیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال کیے، صرف 12 سال۔ جب کنویں میں اوپر سے بھائیوں نے چھوڑ دیا، اللہ کریم تو سب دیکھ رہا تھا، اللہ کریم نے فرمایا میرے جبریل آج یہ میرا یوسف بھائی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ نیچے پانی میں جانے نہ پائے کہ پہلے سے اس کے نیچے نکال کے پتھر رکھ دے جس کے اوپر میرا جا کر کے یوسف بیٹھ جائے۔ پتھر پانی سے نکال کے اوپر اتنے میں یوسف اوپر جا کے بیٹھ جاتے۔ بھائی چھوڑ کے چلے گئے، قمیص ان کا اتار لیا تھا، قمیص کے اوپر انہوں نے کوئی بکرا ذبح کیا، باربیکیو کیا، اپنا کھایا پیا، اس خون کو لگایا یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ساتھ، قمیص لے کر کے عشاء کے وقت وجاءوا واباهم عشاء یبکون، عشاء کے وقت اندھیرے ہوئے جب گھروں کو گئے، روتے چیختے چلاتے جا رہے ہیں، ہمارا بھائی کو مار گیا، ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، ہمارے بھائی کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ اس طرح روتے آوازیں دیتے جا رہے ہیں کہ گھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے کانوں میں بات پڑی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر سے تیزی سے نکلتے ہیں کہ یہ آواز کیسی ہے، چیخ و پکار کیسی ہے۔ دروازے پہ پہنچے تو اتنے میں بیٹے آ نکلے، ابا حضور آپ اعتبار تو نہیں کریں گے لیکن میرا لخت جگر ہمارا بھائی حضرت یوسف اسے بھیڑیا کھا گیا، یہ اس کی قمیص ہے، یہ اس کے اوپر ان کا خون بھی لگا ہوا ہے۔ وہ جھوٹا خون لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سر پہ اور آنکھوں پہ ڈالا اور روتے روتے فرمانے لگے میرے بیٹو یہ کتنا تمہارے نفسوں نے تمہارے اوپر یہ بات آسان کر دی ہے، ایسی تم کہہ رہے ہو کہ اسے بھیڑیا کھا گئے، یہ کتنی جلدی تم نے بات کر دی ہے، اب میں اس پہ سوا صبر جمیل کی کر کیا سکتا ہوں؟ فصبر جمیل واللہ المستعان، اب میرا مددگار میرا مولا ہی ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے میری التجا فقط میرے مولا کریم کی بارگاہ میں ہے، اور صبر جمیل اسے کہتے ہیں، یہ نہیں کہ رو پیٹ کے شور شرابے کر آ کے بعد میں آدمی آ کے جی بس جی آپ صبر یہ اور کیا کر سکتے ہیں، نہیں، صبر وہ ہے جو پہلے سے ہی صبر کر لیا جائے، جس میں شکوہ و شکایت رونا پیٹنا سرے سے ہی نہ آئے، یہ ہے صبر جمیل۔ آنکھیں بے شک روتی رہیں لیکن زبان شکوے کے لیے نہ کھلے، یہ ہے صبر جمیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر جمیل کر کے گھر میں بیٹھ گئے۔ بھائی تیسرے دن پہنچے، دیکھا کہ تیسرے دن اس کنویں کے اندر آوازیں دیتے ہیں، یوسف یوسف پکارتے ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ اس کنویں کے گردا گرد دیکھا کہ نشان لگے ہوئے ہیں، سواریوں کے اور لوگوں کے پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں کوئی قافلہ آیا ہے جو قافلہ ہمارے بھائی کو نکال کے لے گیا ہے۔ اس قافلے کی راہوں پر چل پڑے۔ قافلہ جب پہنچا تھا تو قافلے نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا جب کنویں کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے رب کریم نے یہ فرما دیا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس جگہ وحی کر دی تھی یوسف پر کہ میرے یوسف گھبرانا نہیں، وہ وقت آئے گا کہ یہی تیرے بھائی تیری بارگاہ میں آپ کھڑے ہوں گے، وہ وقت آئے گا، گھبرانا نہیں ہے۔ نبی اس حال میں نکال لیا گیا، جب نکالا تو انہوں نے کہا بڑے خوش ہوئے وہ غلام رہا، چلتے ہی ایسے ہمیں جو ہے یہ مال مل گیا ہے، ہم تو جن کو تجارت کے لیے مصر جا ہی رہے ہیں، لوگ اس وقت بیچے جاتے تھے، اتنا خوبصورت لڑکا مل گیا ہے، یہ غلام مل گیا، ہمیں راہ چلتے مال مل گیا، جا کے اس کو بیچیں گے۔ وہ لے کر کے چلے گئے، ادھر بھائی پہنچے، وہ انہی نشانوں پر چلتے چلتے قافلے کو قریب ہی جا لیا۔ تو قافلے والوں ٹھہر جاؤ، او قافلے والوں ٹھہرنا۔ قافلے والے ٹھہرے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک بھگوڑا غلام ہے
جو بھاگا ہوا ہے وہ معلوم ہوتا ہے تم نے نکال لیا ہے، ہم نے اس کو کنویں میں ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں نکالا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کہاں؟ انہوں نے کہا یہ ہے وہ غلام۔ اس نے کہا بھئی یہ غلام کا خیال رکھنا، یہ بڑا بگوڑا قسم کا ہے، اس کو کہیں دور لے جا کر کے کہیں فروخت کرنا، ادھر قریب فروخت نہ کرنا، اور ہم تمہیں بالکل سستا سا یہ دے دیتے ہیں، یہ ہے ہمارا ہی غلام، جاؤ ہم تمہیں 20 درہم میں بیچتے ہیں۔ کھوٹے 20 سکے لے لیے انہوں نے، ان کے اندر اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ بھائی چلتا ہے مصر پہنچا، قافلہ مصر میں جا کر کے یوسف علیہ السلام کے خریدار آتے ہیں، خریدار آتے ہیں، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر جو تھا، اس منسٹر جو تھا فرعون کا، اس نے عزیز مصر جسے کہتے تھے، جو خوراک کا وزیر تھا، اس نے ان کو خرید لیا، خرید کے اپنے گھر میں رکھا۔ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور روپ جوانی کا بھی چڑھتا جا رہا۔ یوسف علیہ السلام ایک تو نبوت کا نور چمکتا تھا، دوسرا تھے ہی بڑے خوبصورت، اور تیسرا جو تھا وہ پھر جوانی تھی۔ یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی زلیخا عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے طرح طرح کے بہانے کیے پھسلانے کے، لیکن واہ یوسف تو اپنی اصل پہ نبوت پہ قائم رہا۔ ایک دن اس نے کیا کیا، اپنے خاص کمرے میں لے جانے کے لیے اس نے مکر یہ کیا کہ بھئی میری کوئی چیزیں جا کے اندر سے اٹھا کے لے آئے۔ یوسف علیہ السلام اندر جا رہے ہیں، یہ پیچھے دبے پاؤں چل چل کے کنڈیاں بند کرتی جا رہی ہے، دروازے بند کرتی جا رہی ہے۔ جب اس کے خاص کمرے میں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام، تو زلیخا نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ یوسف اب میں تیرے لیے ہوں، تو میرے لیے ہے، میں نے تجھے اس لیے یہاں لے کے آئی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی، اللہ کی طرف سے ایسی نبوت کی نشانی چمکی یوسف علیہ السلام پر کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگتے ہیں باہر کی طرف، زلیخا پیچھے ہے، جو آگے چلتے جا رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ ارے وہ شخص جو پاک دامن رہے، کل قیامت کے دن یوسف علیہ السلام کا سنگ اسے نصیب ہوگا۔ یہ وہ عظمت ہے انسان کی، یہ وہ پختہ ترین بات ہے انسان کی کہ جو پاک دامن رہتا ہے، قیامت کے دن یوسف کے سنگ ملائے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، بہت بڑی نعرہ رسالت۔ یوسف علیہ السلام چل پڑے، آگے آگے دوڑتے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، آخری دروازے پہ پہنچے، پیچھے سے جو دوڑ کے ہاتھ مارا زلیخا نے، قمیص کو یہاں سے ہاتھ پڑا، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اتنے میں دروازے پہ جا پہنچا، پیچھے سے زلیخا بھی دروازے پر ہے۔ عزیز مصر کسی کام کے لیے اپنے دفتر سے وہاں سے اٹھ کر کے آیا، وہ گھر داخل ہوا، اس نے یہ دیکھ لیا دوڑتے ہوئے حضرت یوسف کو، اور پیچھے زلیخا کو بھی دیکھ لیا۔ زلیخا نے فوراً پینترا بدلا، کہنے لگی کہ اے عزیز، اے میرے خامد، اس آدمی کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تیرے گھر کے اندر دوسری نظر رکھتا ہے، تیرے گھر کے اندر جو دوسری نظر رکھتا ہے، ایسے آدمی کو تو قید میں بند کر دینا چاہیے، ایسے آدمی کو تو بڑی سخت سزا دینی چاہیے۔ اتنے میں گھر کے اندر پنگوڑے میں ایک ماموں زاد ہے زلیخا کا، جو 4 مہینے کا بچہ ہے، وہ پگوڑے کے اندر بول اٹھا۔ اس نے کہا نہیں بات ایسے نہیں ہے، ایسا دیکھو اگر قمیص ہے آگے سے پھٹا ہوا تو پھر عورت سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے، پھر عورت جھوٹی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بھی گواہی دی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے عزیز مصر، میں تیرے گھر میں رہ رہا ہوں، مجھے یہ پاس ہے، میں خاندانی ہوں، میں ایسی خیانت کرنے والا نہیں، بڑا امین آدمی ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اسی نے یہ کوشش کی ہے مجھے برگلانے کی۔ ادھر سے گواہی بھی مل گئی اس بچے کی، دیکھا گیا قمیص تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ بات سمجھ گیا عزیز مصر، اس نے کہا کہ اے یوسف،
یہ عورتوں کے مکر ہوتے ہیں، اور عورت کا مکر بڑا عظیم مکر ہوتا ہے۔ اب جانے تو اس بات کو نہ ختم کرتے، پنجابی میں کیا سو مٹی بات ختم کر، بات ختم تو ہو گئی لیکن اندر ہی اندر بات ختم نہ ہو سکی۔ مصر کی جو امیر زادیاں تھیں ان کے اندر بات مشہور ہوتی چلی، امیر زادیاں تانے دینے لگی حضرت زلیخا کو کہ ایک غلام خریدا ہوا اپنے ہاتھوں سے غلام خرید کے لائی ہے، اس پہ عاشق ہو گئی ہے۔ اس طرح کر کے تانے جب ملے اب پریشان ہو گئی۔ اس پریشانی کے عالم میں اس نے کیا کیا، کسی نے اسے مت دی، کو اچھا کو آدمی کو اللہ والا مل گیا، اس نے کہا یہ جو تو نے دیکھا ہے نا وہ ان کو دکھا دے، ان کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس نے دعوت کی، زلیخا نے دعوت کے اندر پھل بھی ہیں، چھریاں بھی ہیں اور کھانے بھی ہیں، بس ان سب کو کہا بھی آپ کھانا شروع کریں۔ انہوں نے سب سے پہلے پھل جو ہے وہ کاٹنے شروع کیے، اتنے میں وہ پچھلے دروازے سے حضرت یوسف کو عرض کرتی ہے، او لاجواب یوسف، او کریم یوسف، اتنا کرم کر دے بس ایک جھلک ادھر سے بس گزر جا، اندر آ کے بس ایک جھلک اپنی ان کو دکھا کے پھر نکل جا۔ بس یوسف علیہ السلام کی جو ایک جھلک دیکھی، اب یہ نہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی حدیث ضعیف ہے، جیسے قصہ کہانی ہے جی، سچا قرآن مجید کا واقعہ، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، وہ جو چھریاں ہاتھ میں تھی نا ان سے اپنی انگلیاں بھی کاٹ بیٹھی اور پتہ بھی نہ لگا، پتہ بھی نہ لگا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہ یہ تو بشر لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے، سبحان اللہ، یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ ہاتھ کٹ گئے اور ان کو خبر تک نہ لگی۔ ارے کلوروفارم کا ٹیکہ لگا ہوا ہو، کلوروفارم، اس سے جو آپریشن کرتے اور چیر پھاڑ کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، اور دیدار یوسف ہو رہا ہو تو پتہ چلتا ہے، جس پر رب کریم کے انوار و تجلیات برس رہے ہوں اور وہ نظر آ جائے تو انسان کو پتہ چل جائے؟ نہیں، اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ دنیا کے کلوروفارم اتنی بھی طاقت نہیں تھی، نہیں، وہ حقیقت تھی، وہ نور مصطفیٰ، وہ نور یوسف، وہ نور یعقوب، وہ نور حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھا جو پیشانی یوسف میں چمک رہا تھا، جس وجہ سے ان کو بس ایک نظر دیکھا، ہاتھ کٹ گئے، پکار اٹھی یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ تو مقرر فرشتہ ہے۔ اب عورتیں بھی عاشق ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی، میرے مولا کریم رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے مولا کریم مجھے جیل میں جانا پسند ہے بجائے اس کے کہ جس طرح مجھے یہ عورتیں اب ورغلانے لگی ہیں، پھسلانے لگی ہیں، بلانے لگی ہیں، ان سے بہتر مجھے جیل ہے۔ جیل میں یوسف علیہ السلام بند کر، جیل کے دنوں میں دو آدمی ہیں، ایک بادشاہ وقت کا ساقی تھا، اس کو شربت وغیرہ پلانے والا، ایک باورچی تھا، کوک اس کا تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ وہ خانہ پکڑا گیا، اس کے اندر ان دونوں کو سزا یہ ہوئی کہ دونوں کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ دونوں قیدی جیل میں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ وقت چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ ایک رات کو ان دونوں جیلیوں نے خواب دیکھا، اور یہ مومن نہیں تھے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ خواب کافر کا بھی سچا ہو سکتا ہے، مومن کا بھی سچا ہوتا ہے خواب۔ کچھ خواب ہوتے ہیں ان میں شیطانی دخل ہوتا ہے، وہ خواب سچے نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ خواب ہوتے ہیں آدمی کی طبیعت خراب ہو یا آدمی الٹا لیٹا ہوا ہو، شریعت نے اس لیے الٹا لیٹنا منع کیا۔ الٹا تو لٹایا جائے گا جہنمیوں کو، اور سیدھا بھی نہ لیٹا کرو۔ سونا ہو تھوڑی دیر سیدھا لیٹیں،
دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ لینا چاہیے، یہ ہے شریعت اصل۔ جو شریعت کا حکم ہے پہلے دائیں کروٹ، دائیں پہ سو جائیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ بائیں کروٹ پہ بھی آپ آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سونے کے آداب ہیں۔ آپ نے خوراک کوئی باتی چیز کھائی ہوئی ہے، اچھی خوراک نہیں کھائی ہوئی، اور کھا کے خوب پیٹ بھر کے اسی وقت سو گئے ہیں، تبخیر معدہ ہو گیا ہے، اس سے بھی الٹے سیدھے آپ کو خواب آئیں گے، ان کا بھی کوئی مفہوم معنی نہیں ہوتا۔ منتشر الخیال ہی انسان کے اندر ہو تو اس کے خواب بھی الٹے پلٹے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو خواب آئے، خواب کے اندر ایک دیکھ رہا ہے کہ میں انگور جوس بنا رہا ہوں، فروٹ کا جوس نچوڑ رہا ہوں۔ وہ جو تھا بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو شربت وغیرہ پلانے والا، وہ خواب یہ دیکھ رہا ہے۔ اور وہ دوسرا باورچی تھا جو کک تھا، وہ کہتا ہے میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ ایک برتن ہے بڑا ٹوکرے کی طرح میرے سر کے اوپر، اس میں پکی ہوئی روٹیاں ہیں اور چیلے اور کبے آ کے اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ وہ دونوں صبح کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے خواب بیان کرنے لگے کہ اے یوسف نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ بندے کو پتہ چلتا ہے نا، اس کے ساتھ یا لین دین ہو، یا اس کے پڑوس میں آدمی رہے، یا اس کے ساتھ سفر کرے، تو پتہ چلتا ہے اصل حقیقت کھلتی ہے آدمی کی۔ اب وہ رہ رہے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل پہ، راتیں بھی یوسف کی ان کے سامنے تھی، دن بھی یوسف کے سامنے تھا، گفتگو بھی یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے۔ راتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اللہ کے حضور، بچھڑے ہوئے اپنے والدین سے، اپنے وطن سے، اپنے بھائیوں سے، اور پردیش کے اندر پھر اولاد کن کی ہے، یہ پوتا کس کا ہے، یہ پڑپوتا کس کا ہے، یہ بیٹا کس کا ہے، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، یہ ہے یوسف۔ رات کھڑے اللہ کے حضور روتے رہتے، اس کی عبادت میں مست رہتے۔ اب یہ دیکھتے بھئی ہمارا یہ ساتھی ہے کوئی بڑی عظیم شے، وہ کافر ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اے یوسف ہم تجھے بڑا عظیم دیکھتے ہیں، بڑا کوئی محسن دیکھتے ہیں، بڑا محسن تمہیں دیکھتے ہیں، بڑا احسان مند دیکھتے ہیں، ہمارے یہ خواب ہیں، خوابوں کی تعبیر ہمیں بتاؤ ذرا۔ آپ نے ان کے خواب سن لیے۔ خوابوں کو سننے کے بعد قربان جائیں حضرت یوسف علیہ السلام اب پہلی بار اپنا تھوڑا سا اپنے خاندان کا اور اپنی حقیقت کا تھوڑا سا پردہ ایسے سرکاتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے جیلی ساتھیو، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے صاحب و ساتھیو، میں جس چیز کی پیروی کرتا ہوں نا، میں پیروی کرتا ہوں اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کے طریقے کی، ان کے اوپر دادا ہوئے ہیں ہمارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، میں ان کی پیروی کرتا ہوں جو صرف ایک وحدہ لا شریک کو پوجا کرتے تھے۔ تم بتاؤ نا ذرا، یہ جو جتنے ادھر ادھر خدا بنائے ہوئے ہیں وہ خدا بہتر ہے جو ایک وحدہ لا شریک ہے، وہ بہتر ہے، پوجا تو اس کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے پوچھے ہیں خواب، بھی ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ، یہ ان کو تبلیغ فرمایا۔ تبلیغ فرمانے کے بعد جا کر کے پھر خواب کی تعبیر شروع کی، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، وہ جو نچوڑ رہا تھا، جوس بنا رہا تھا، اس کو آپ نے فرمایا بھی تو آزاد ہو جائے گا، اور جس کے سر کے اوپر وہ برتن اور روٹیاں تھیں اور چیلیں اڑا کوے کھا رہے تھے، اس کو فرمایا تو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔
یہ امر ہو گیا، بس اب ہو گیا، میں نے کہہ دیا ایسا ہی ہو گیا۔ بعد میں اس نے کوئی حیل و حجت کی نہیں جی وہ ذرا اس طرح کی بات تھی، اس طرح کی تھی، آپ نے فرمایا ایسی تھی یا ایسی تھی، اب جو میری زبان سے نکل گیا یہ خواب کی تعبیر اسی طریقے۔ اب آرڈر آ گیا، ان کا کیس لگا عدالت میں، جج نے فیصلہ دے دیا کہ یہ آدمی بے گناہ ہے، جو ساقی ہے یہ بے گناہ ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے، اور جو وہ قیدی دوسرا تھا، جو وہ روٹیاں پکانے والا جو کک تھا، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی گناہ گار ہے، یعنی اس نے ہی زہر کھانے میں ملایا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اب جب وہ جانے لگا جو آزاد ہو رہا تھا، بڑی راز کی بات ہے اس کو اللہ کریم، اب دیکھیں نا یوسف علیہ السلام 12 سال کا معصوم بچہ ہے، اس میں گناہ کیا تھا جو اس کو کنویں میں گروایا جا رہا ہے، کیا گناہ تھا؟ جیلوں میں بند کروایا جا رہا ہے، کوئی گناہ تھا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کے اوپر کون گناہ؟ وہ تو نبی تھے، وہ تو معصوم جاننے تھے۔ یہ اللہ کریم اپنوں کو بڑی پیار بڑی گرفت کرتا ہے، پیار سے ان کو پکڑتا ہے۔ اے میرے یوسف، تھوڑی دیر کے لیے تیرا دھیان اس آدمی کی طرف کیوں گیا کہ جو آزاد ہو رہا تھا، اس کو فرمانے لگے بھائی میری بھی عدالت کے اندر جو ہے نا وہ فائل، وہ بادشاہ سے کہنا بھی فائل ایک جیل پڑا ہوا ہے ادھر جیل میں، اس کی فائل بھی تو لگاؤ، اس کی بھی تو کوئی تاریخ لگاؤ عدالت میں، اس کا بھی تو کیس سنو۔ بس اس کو تھوڑا سا اشارہ کیا کہ میری بات جا کر کے بادشاہ سے کہنا۔ بس اللہ کریم نے اس بات پہ بھی اپنے یوسف کو مزید جیل میں رکھا، مزید جیل میں رکھا۔ تقریباً 9 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ 9 سال کے بعد اب اللہ کریم نے اب نکالنے کا سبب کیا بنایا کہ وہ جو بادشاہ وقت تھا ولید بن مروان، اس بادشاہ کو خواب آئی، وہ بھی مسلمان نہیں تھا، یہ بات یاد ہے، وہ بھی مسلمان نہیں تھا، اس کو خواب آئی، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی اور 7 ہیں دبلی پتلی، وہ جو دبلی پتلی ہیں وہ موٹیوں کو کھا رہی ہیں، اور یہ جو بالیاں ہیں، یہ جو گندم ہے، گندم کے جو سٹے ہیں وہ 7 ہیں سبز اور 7 ہیں خشک، وہ خشک جو ہیں انہوں نے لپیٹا ہوا ہے ان کو سبز سٹے۔ یہ خواب ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی، اس نے اپنی معاونین اپنی کیبنٹ بلا لی، سارے وزراء آ گئے اور سارے منسٹر جو تھے ان کو بلا کے، معاونین کو بلا کے کہتے ہیں بھی میں خواب دیکھی ہے، اس خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو نا تو یہ خواب میں نے دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر دو۔ قال واضغاث احلام، انہوں نے آگے سے کہا جی یہ منتشر الخیالی ہے، ایسے ویسی کوئی چیز تم نے کھائی ہوئی ہوگی یا طبیعت تمہاری ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے یہ ایسی اونٹ پٹان سے آپ کے خواب ہیں، یہ کوئی زوما نہیں ہے۔ بادشاہ کو تسلی نہ ہوئی، اس وقت جا کے 9 سال شیطان نے اس آدمی کو وہ بات ہی بلا دی تھی کہ میں بادشاہ سے یہ تو کہوں کہ ایک جیل کے اندر بھی ایسا انسان پڑا ہوا ہے۔ شیطان نے 9 سال اسے یاد نہ بات آئی، 9 سال کے بعد اسے یاد آئی، وقال الذی نجا، وہ جو نجات پا گیا تھا اس کو 9 سال کے بعد وہ بات یاد آئی۔ کہنے لگا بادشاہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو ایک آدمی جیل کے اندر ہے، وہ اس خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس سے تعبیر پوچھو، جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ یہ شخص اب جیل میں پہنچا 9 سال کے بعد۔ اب قرآن مجید کے الفاظ یہاں آدمی پڑھتا ہے دنگ رہ جاتا ہے۔
نہ تو یوسف علیہ السلام نے کوئی اسے آر یا تانا دیا، وہ ظالم 9 سال بیت گئے، آج میں تجھے یاد آ رہا ہوں. نہیں، کریم لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا، اچھے لوگوں کی یہ سکھتے نہیں، تانا دینا، آر دلانا. اور سیدھا ہی جا کے وہ شخص چونکہ جیل میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ چکا تھا، عرض کرتا ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا، اے سچے سچے یوسف، اے سچے سچے یوسف، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور یہ اس نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر ہے. اب صدیق کا جو لفظ ہے، ایک ہے صادق، ایک ہے صدیق. صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. صادق، صادقن، سچ بولنے والا. عین ممکن ہے کہ کبھی وہ سچ نہ بھی بول لیں، لیکن صدیق اور صادق میں فرق یہ ہے، صدیق وہ ہے جو جھوٹ بول ہی نہ سکے، اس کو کہتے ہیں صدیق. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. اے سچے سچے یوسف، بادشاہ نے خواب دیکھی ہے، بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے. خواب یہ ہے کہ 7 گائے، بادشاہ کا بھی اس نے نام نہیں لیا. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، ہمیں فتویٰ دیں، ہمیں بتائیں کہ 7 گائیں ہوں دبلی پتلی موٹی تازی، ان کو 7 دبلی پتلی کھا رہی ہوں، 7 سبز سٹے ہوں، 7 خشک سٹے ہوں گندم کے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں قید لگائی کہ میرے ساتھ پہلے کوئی ڈیل کرو، پہلے مجھے جیل سے نکالو، پہلے کوئی مجھے دو لو تب میں اس کا تمہیں حال بتاؤں. نہیں، وہ اللہ کا پاک پیغمبر ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال جو آنے والے ہیں یہ بڑے خوشحالی کے 7 سال ہوں گے. بارشیں ہوں گی، خوب بارشیں ہوں گی، تم غلہ اگانا، خوب غلہ اگانا. آگے 7 سال کے بعد بند ہو جائے گی بارش، قحط سالی شروع ہو جائے گی، اور تم وہ غلہ جو ہے اس کو اکٹھا کرتے رہنا، اور اگلے قحط سالی کے 7 سال وہ بچے ہوئے غلے سے آگے نکالنا. پھر آخری سال میں جا کر کے اتنا سا بیج رکھ لینا جو آگے پھر بارشیں ہوں گی 14 سال بعد، اس میں پھر وہ تم بیج ڈالنا، پھر بڑے باغات ہو گئے، پھر پھل فروٹ ہو گئے، پھر کھیت ہو گئے. وہ سارا دیا. وہ دوڑا کے اس نے بادشاہ سے کہا جی یہ خواب، اس کی تو تعبیر یہ آدمی بتا رہا. بادشاہ نے کہا ایسا انسان پڑا جیل میں ہو ہمارے یہاں، جاؤ اس کو لے کے آؤ، میں خود اس سے سننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. وہ آدمی پھر واپس گیا. اس نے کہا جی بادشاہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ چلیں جی بادشاہ. نے فرمایا نہیں، ایسے میں جیل سے کیوں نکل رہا ہوں؟ پہلے جو میرے اوپر کوئی الزام لگایا گیا ہے، پہلے وہ تو سماعت کیس میرا کرو، پہلے عدالت میں میری وہ پٹ کرو، پٹ اپ کرو، وہ میری فائل جو ہے وہ میرا کیس سنا جائے. جب کیس میرا سنا گیا، اگر میں اس میں بری ہوتا ہوں تو تب باہر نکلوں گا. کیس لگ گیا، وہ عورتیں بلا لی گئیں. ان عورتوں نے کہا کہ اس آدمی کے اندر ہم نے کوئی عیب، کوئی نقص نہیں دیکھا. یوسف علیہ السلام پر زلیخا بھی بول اٹھی. اس نے کہا بھئی غلطی میری ہی تھی، میں نے اس کو ورگلایا تھا، یہ پاک دامن مرد ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو خائن لوگ ہیں ان سے پیار نہیں کرتا ہے. یہ خائن نہیں ہے، یہ بڑا امین اور صادق اور سچا یوسف ہے، یہ پاک دامن یوسف ہے. تو آپ نے پھر بھی عرض کی میرے مولا
وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اس میں پھر بھی عاجزی انکساری اللہ کے حضور پیش کریں. مولا کریم میں نہیں بچ سکا ہوں، یہ تو نے بچایا. یہ نفس امارہ جو ہے یہ تو انسان کو گناہوں کی طرح تیزی کے ساتھ کھینچ کے لے جاتا ہے. مولا کریم میں کہاں بچ گیا، یہ تو تو نے بچایا، تیرا کرم ہو گیا. بس آپ نکلے، آپ نے فرمایا کہ میں جیل سے نکلتا ہوں لیکن ایک شرط پر کہ یہ جتنے جیل میں سارے دروازے کھول دو، سبحان اللہ، سب کو آزاد کر دو. پوری جیل آزاد کر دی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام گئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ اپنے ساتھ ہی تخت کو اٹھا دیا. دو بدو ون ٹو ون گفتگو ہونے لگی. اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ یہ تیرا خواب بڑا زمانی ہے. اب یہاں اسلام کا نظام معیشت کیا ہے، اسلام کا نظام پاشی کیا ہے، یہ پورا قرآن یہ چیزیں بیان کرتا ہے. اسلام کا نظام سیاست کیا ہے قرآن بیان کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کا ذرا زندگی پڑھ کے تو دیکھو. قرآن مجید کو صرف واقعہ نہ سنو، اس واقعے کے اندر راز کیا کیا چھپے ہوئے ہیں. ہم نے گندے لوگوں کو دیکھا، گندی سیاستوں کو دیکھا، انفرادیوں کو دیکھا. ہم سمجھتے ہیں یہ گندا کام ہے، اس میں اچھے لوگوں کا تو کام ہی نہیں. ارے سیاست یوسف علیہ السلام کی بھی تو سیاست ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کی بھی تو اسلامی سیاست ہے، صدیق و عمر کی بھی تو سیاست ہے، وہ بھی تو حکومت کر کے گئے ہیں. یہ ادھر نہیں نمونہ نظر آتا ہے کامل ترین تمہیں، یہ گندے ہی لوگوں کی سیاست نظر آتی ہے. گندے لوگ گندا کر دیتے ہیں اس کام کو، اچھے لوگ آئیں تو اچھا کر لیتے ہیں. اس چیز کو ہمیشہ سمجھے کرو. اسلام کا کانسیپٹ سارا سمجھو، جز کو نہ لو ایک کو. صرف مسجد کو نہ سمجھو، بازار کو بھی سمجھو. مسجد و روزے کو ہی نہ سمجھو، تجارت کو بھی سمجھو. مسجد نہیں، پورا اسلامی سلطنت کو دیکھو کتنی کامیابیوں کے ساتھ سلطنت اسلام چلی ہے. داؤد و حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت نہیں یاد آتی؟ ارے صرف انسان ہی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں پہ بھی بادشاہی کر رہے تھے. ان کے اندر پرندے بھی تھے، ان کے اندر حشرات الارض بھی تھے، یہ فضائیں اور ہوائیں بھی ان کے کنٹرول میں تھی. ان سب پہ بادشاہی کر کے ہو گئے. یہ اسلام کا کنسر. اسلامی سلطنت کو سمجھو، اسلامی سیاست کو سمجھو. ہمارے سامنے جو کہ گندی سیاست کے نمونے، ہم سمجھتے ہیں بس یہی سیاست جو اس میں آیا بس وہ اس خراب ہو گیا. نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں انشاءاللہ العزیز. اس دنیا کا اینڈ بھی اچھے ہی لوگوں سے ہوگا. حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اس دنیا میں آئیں گے، وہ بھی تو بادشاہی کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اس دنیا میں آئیں گے، 40 سال وہ بھی تو حکومت کر کے جائیں گے. ان کی حکومت کو کس زمرے میں لے آئیں گے؟ لہذا گندے لوگوں کی وجہ سے اگر انہوں نے کسی چیز کو بدنام کر دیا ہے تو اچھی سیاست اسلامی ہے، وہ اسلامی ہے. اچھی کو اچھا رکھے، بری کو برا رکھے، یہ تمیز رکھا کریں. خیر، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ ہوگا یہ. اب ایک ایمانداری سے بڑی یہ ایک بات نہیں، اس کے اندر خدا جانے کیا کہ سال ہیں 7 خوشحالی کے ہوں گے، بارشیں خوب ہوں گی. زمیندار جو طبقہ ہے، اس لیے زمین کو آباد کرنا، زمیندارہ کرنا فرض کفایہ میں آتا ہے. ہر ملک میں کچھ نہ کچھ لوگ زمیندارے کا خیال رکھیں اور کریں، ورنہ حکومت کو امر ہے کہ وہ پکڑ کے زبردستی بھی زمین، غلہ، کھیت، باغات اگوائے لوگوں سے. زمین آباد کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے ہل چلائے اور زمین سب سے پہلے انہوں نے زمیندارہ کیا ہے. یہ کوئی ایسی عہد والی بات نہیں ہے. خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 سال بڑے اچھے آئیں گے، زمینداروں کو مراعات دو، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑو، خوب ہل چلائے جائیں، بیج ڈالے جائیں، ساری جگہ کو آباد کیا جائے. پھر بڑے بڑے گودام سٹور بنائے جائیں. جب گندم پک جائے، اس کو جب کاٹو گندم کو تو اس سے دانہ نہ نکالنا،
گاہ کے دانہ الگ کر دیا، بھوسا الگ کر دیا، نہ ایسا نہ کرنا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے ایگریکلچر کا؟ پوچھ رہے 12 سال کے تو تھے تو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ایمانداری کی بات کریے تو ذرا سوچنے کی یہ چیزیں ہیں۔ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بولنے سے، زبان کھولنے سے بات نہیں رہتے۔ ادھر یوسف علیہ السلام ہے، 12 سال کے تو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ یہ علم کہاں سے پڑھ کے آ گئے ہیں؟ یہ خوابوں کی تعبیر کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ ابھی آگے چلے دیکھیں تو صحیح بنتا کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال جو ہیں، وہ جو 7 موٹی تازی گائیں ہیں نا، وہ دیکھنے کو گائیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے خواب، ایک اس کی ہوتی ہے تعبیر۔ تعبیر ایک، دوسرا علم ہے۔ یہ نہیں کہ جو خواب دیکھا منوں نے اسی کو ہی پکڑ لیا اور چڑھ دوڑے جناب علی۔ آگے پھر بات خاصوں کی ہو، عاموں کے ہاتھ آ جائے تو پھر خدا بنا دے، وہ بات کا کیا سے کیا بنا دے۔ 7 گاؤں سے مراد 7 سال ہیں۔ دیکھنے کو موٹی تازی گائیں نظر آئی، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ 7 سال ہیں اس سے مراد، جو اچھے خوشحالی کے ساتھ ہوں گے۔ آگے 7 سال جو ہیں کہ وہ جو پتلی دبلی گائیں ہیں اور موٹیوں کو کھا گئی ہیں، اس سے قحط سالی ہوگی، بارشیں بند ہو جائیں گی، فصل اگنے بند ہو جائیں گے، باغات اجڑ جائیں گے۔ وہ جو 7 سال خشک سالی کے ہوں گے، وہ اس خوشحالی کے 7 سالوں میں جو کچھ ہوگا اس کو ختم ہو جائے گا یہ مال سال۔ اور اس کو آپ نے چلانا، نظام کس طرح چلانا ہے؟ آپ نے ڈیپو سسٹم شروع کرنا ہے۔ اب حال بھی دیکھ رہے ہیں 7 سال یہ فال پیغمبر ہیں اللہ کے۔ ایسا آپ نے کرنا کہ جب اگلے 7 سال تو اللہ خوب اگاؤ، فصل پک جائے تو کاٹ لو، کاٹ کے گوداموں کے اندر اس کو اسی طرح اس کے وہ پورے بنا کے نا، اس کو اسی طرح رکھتے جانا، جوڑ ایسے لمبے نہ رکھنا، جس طرح کاٹے ہیں اسی طرح جوڑ کے آپ سٹوروں میں رکھتے ہیں۔ کیونکہ گندم کو جب گا لیا جائے اور اس کا دانہ نکال لیا جائے، اس کو تھوڑا سا بھی پانی کہیں سے لگ جائے تو یہ پھر اگ آتا ہے، سال بعد یہ اگ آتا ہے۔ اور اگر دوسری جنس ہو، جیسے چھوٹی جنس ہوتی ہے جس کا باریک دانہ ہوتا ہے، اس کو آدھا کر لینا، کیونکہ وہ آدھا بھی اگاتا ہے۔ وہ اس کو پھر آدھا کر کے رکھیں گے تو پھر وہ بھی نہیں اگے گا۔ اور ان چیزوں کو اس طرح سٹور کرنا ہے، ہر چیز کو اتنا ایک دانہ نکالنا ہے جتنے کی ضرورت ہے، باقی اسی طرح جمع ہے۔ 7 سال اکٹھا کرنا ہے، 7 سال اگلے جب قحط کے آ جائیں تو اس طرح کر کے ڈیپو سسٹم کے تحت یہ نہ ہو کہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں وہ سٹور کر لیں، احتکار سے بھی بچنا۔ یہ نہ ہو کہ بڑے بڑے جو ہیں پیسے والے لوگ تو وہ سٹور کر لے اور پھر مہنگا کر کے بیچے، نہیں، صرف اور صرف بس سرکار جو بحق کے سرکار ہر چیز ہو، اور اس سے ڈیپو سسٹم کا ہر ایک کو پورا مقدار جتنے بچے ہیں اس کے مطابق دینا ہے، ہر ایک جان کو اس کے مطابق خوراک تقسیم کرتے چلے جانا۔ اور جب یہ 7 سال گزر جائیں، اگلے سال اس طرح سال نکالنا، اور آخر میں جا کر کے آخری سال میں ان کا تھوڑا تھوڑا ہر ایک کا بیج رکھ لینا۔ وہ پھر جب آخری سال 14واں آئے گا نا، پھر اللہ کریم بارش برسائے گا۔ کمال ہے، ڈبی کو یہ علم دے دیا بھی 14 سال آنے والے ایسے ہوں گے، پھر 7 سال ایسے ہوں گے، اگلے 7 سال پھر ایسے ہوں گے، پھر جب 14واں سال ہوگا پھر وہ ایسا ہوگا۔ اور یہ گاؤں سے مراد 14 سال ہیں۔ یہ علم کس نے دیا؟ نبی کو یہ علم ہے نا۔ اور بھی اللہ کے دینے سے بھی ایمان نہیں ہے تو آپ کا اللہ کے غیب پر
یہ نبی کو علم کہاں سے آ گیا؟ کس یونیورسٹی سے یہ علم حاصل کیا؟ یہ اللہ کریم نے سارا کچھ عطا کیا۔ تو اللہ کی عطا پر کوئی اعتراض کرے تو ہے پھر ایسے دماغ۔ اگر حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی یہ فرما دیں کہ سال میرے پاس آتا ہے، مجھے آ کے سلام کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگلے سال کیا ہونے والا ہے، تو یہ کوئی گناہ کی بات ہے؟ یہ کوئی بدعت اور شرک اور کفر کی بات ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ ادھر 14 سال گاؤں کے 14 سال بن رہے ہیں اور ادھر سال کی اپنی ایک مثالی صورت ہے، ہر سال کی جو ہم عمل کرتے ہیں۔ اور بات سمجھو، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں یا خدا نہ کرے برائی کرتے ہیں، ہر عمل کی ایک شکل بنتی چلی جاتی ہے، ہر ایک عمل کی ایک شکل بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہم بیٹھے ہیں، یہ ویڈیو لگے ہوئے ہیں، ویڈیو بن رہا ہے، کل کو میں انکار کر سکتا ہوں کہ میں یہ بات نہیں کی ہے، ویڈیو میرے سامنے کر دیا جائے گا۔ ارے کل قیامت کے دن جو غیب کے رب کے کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ بھی تیرے سامنے کل قیامت کو سامنے رکھ دیے جائیں گے، تو انکار نہیں کر سکے گا۔ کیا خبر کہ غیب سے کتنے کتنے پاور کے کیمرے لگے ہوئے ہیں تیرے اوپر، اور پھر ساتھ لکھنے والے بھی ہیں۔ خالی تجھے تیرا کرتوت دکھایا بھی جائے گا اور ساتھ لکھا ہوا اگر تو نہ مانے گا تو وہ دکھا دیا جائے گا سامنے سے، یہ دیکھ۔ کون انکار کر سکے؟ یہ اللہ کریم جو ہیں اس طرح کر کے یہ ساری چیزیں واضح اور ظاہر ہو جائیں گی۔ بات کریں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب کی تعبیر بیان کری، بادشاہ اشش کر اٹھا، بادشاہ نے کہا تو کمال کر دیا، اب یہ نظام میں چلاؤں گا کس طرح؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، تو نہیں نہ چلا سکتا، لا چابیاں میرے حوالے کر، میں تجھے چلا کے دکھاؤں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ عہدہ طلب نہ کرو، عہدہ طلب کرنا اچھی بات نہیں ہے، جب تیرے ذمہ لگا دیا جائے تو پھر اللہ تیری مدد کرے گا، پھر قبول کر لے۔ جب اس کام کو کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، نہ اہل قسم کے لوگ ہوں، پھر کوئی اہل آ جائے تو اس اہل کو حکم ہے کہ تو اس چیز کو سنبھال، ساری قوم ڈوب ہی نہ جائے، سب کچھ اس قوم کو پھر سنبھال، آگے بڑھ، پھر آگے بڑھنے کا بھی حکم ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بے تو نہیں نہ چلا سکتا، تجھے خبر نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، لا چابیاں میرے حوالے کر، میں تجھے چلا کے۔ اس نے چابیاں منگا کے قدموں میں رکھ دی حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ نے بس پھر جب سنبھالا ہے، پھر اس طرح کر کے سنبھالا کہ سارا سسٹم جو ہے زمینداروں کو مراعات دی، ان کو جس کے پاس بیل نہیں ہے بیل خرید دیے، جس کے پاس بیج نہیں ہے نہیں ہے، سارا کچھ خرید دیا۔ خوب موقع پہ بارشیں ہوتی، جب ضرورت نہیں رک جاتی، جب ضرورت ہوتی بارش ہو جاتی۔ 7 سال پھر آپ نے سٹور بنوائے بڑے بڑے، ان سٹوروں میں غلہ پھر جمع ہوتا چلا گیا۔ وہ 7 سال بیت گئے، اگلے 7 سال قحط کے شروع ہوئے۔ جب قحط کے 7 سال شروع ہوئے، قحط پڑنا شروع ہوا تو مصر اور مصر کے گرد و نواح میں بھی اس کے اثرات قحط کے پھیل گئے، جیسے سوڈان ہے، جیسے فلسطین ہے، ادھر ادھر کے علاقوں میں بھی قحط شروع ہو گیا۔ بس اس قحط کے دنوں میں یعقوب علیہ السلام کے گھر بھی قحط کے اثرات آئے، ادھر بھی غلہ ختم ہو گیا۔ خبریں پہنچی کہ مصر میں کوئی بادشاہ ہے، بڑا کریم کوئی بادشاہ، بڑا نیک بادشاہ ہے، اور وہ اس طرح جو ہے گندم جو ہے وہ قیمتاً دے رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ اکٹھا ہوا، وہ 10 بھائی اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے اپنے لے کر کے وہ زیور کچھ نقدی وہ لے کر کے مصر روانہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے،
یہ کنانی مسافر یوسف علیہ السلام سامنے جا کے کھڑے ہوئے. قرآن مجید بیان فرماتا ہے وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. یوسف علیہ السلام نے ایک نظر ہی پہچان لیا کہ میرے بھائی، لیکن بھائی نہ پہچان سکے، بھائی نہ پہچان سکے. اب حوصلہ نبی کا ہے، اللہ کریم انہیں عطا فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ضبط کر گئے. اتنا بڑا ضبط کیا کہ ایک ذرا بھر بھی ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. انہوں نے کہا بھی یہ مصر کا بادشاہ ہے. انہوں نے تحیت پیش کی، ہاں بھی آپ کون لوگ. اب یوسف علیہ السلام بات کے اسے کرنے لگے، تو آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. وہ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے. اچھا آپ ان کی اولاد ہیں؟ ہم ان کی اولاد ہے. تو تمہارے باپ کا کیا حال، زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا؟ زندہ. پوچھا وہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے. آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم بھائی تو جی 12 ہیں. تو آپ تو یہ 10 ہیں، باقی 2 بھائی کا. چھوٹے ہوتے ہی ہمارا ایک بھائی یوسف تھا، وہ گم ہو گیا. اس سے ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام بنیامین ہے. تو وہ کیوں نہیں تمہارے ساتھ آیا؟ وہ جی اس لیے نہیں آیا کہ ہمارے والد گرامی بوڑھے ہو گئے ہیں اور بینائی بھی ان کی کمزور ہو گئی ہے. ان کی خدمت کے لیے بنیامین کو وہاں چھوڑا ہے. ہم 10 بھائی ہیں، اس لیے 10 آئے ہیں اور یہ پونجی لائے ہیں آپ کے پاس گندم لینے کے لیے. اچھا پونجی کھولو. پونجی کھولے گے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے اندر اپنے خاندان کی بچیوں کے زیوروں کو دیکھا، پھر بھی ضبط کر گئے. ضبط کر کے سارا کچھ نہیں بتایا، نہیں راز کھولا، نہیں محسوس ہونے دیا. آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی ایسا کرو، تمہیں چاہیے تھا کہ ہمارے ہاں اصول یہ کہ جتنے لوگ آئے ان کو ہی ہم گندم دیتے ہیں. تو جو تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا، جو پیچھے چھوڑ آیا والد کی خدمت کے لیے، اس کے حصے کا بھی آپ کو ایک اونٹ اور دے دیتے ہیں زائد غلے کا. اور اگلی بار آنا اس کو لے کے آنا، تو تب یہ ہم تمہیں یہ دیں گے اور یہ دیں گے. اگلی بار آؤ تو اس اپنے بھائی چھوٹے کو بھی ساتھ لے کے آنا. انہوں نے وعدہ کر لیا. اب جب غلہ تیار ہوا، بوریاں بھری گئیں، خادموں کو فرمایا کہ ان کی نانیوں کی بوریاں جو ہیں یہ بھر دو غلے سے. بھری گئیں تو ایک بوری کے اندر وہ جو پونجی تھی اس کو بھی چپکے سے چھپا دیا. اب ان کو خبر نہیں تھی. وہ بھی سارا ساز و سامان جو پونجی لائے تھے، پیسے اور وہ نقدی اور وہ زیور جو تھے، وہ بھی ایک کھرجی میں چھپا دیے. واپس چل پڑے، الوداع کیا. اچھا بھی اللہ کے بارے واپس گئے. 6 مہینے گزرے. نبی کا گھرانہ تھا، سخیوں کا در تھا. ادھر ادھر تقسیم کرتے کراتے تھوڑے ہی عرصے میں وہ مال سارا ختم ہو گیا. لیکن آتے ہی سب سے پہلے والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہیں سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد تعریف کرنے لگے. جی وہ تو بادشاہ کوئی اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم بادشاہ، اتنا بڑا سخی ہے، اتنا کوئی حلیم متبع ہے.
اتنا کوئی بولنے میں جیسے پھول چڑھ رہے ہو، بات کرتا ہے کانوں میں رس گھل جاتے ہیں، یوں تعریف ہی کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس نے کہا ہے کہ بھئی اگلی بار آنا، تو اس نے ہمارے بھائی بنیامین کا بھی جو ہے ایک حصہ بھیج دیا ہے۔ اس نے کہا بھی اگلی بار اس کو بھی لے کے آنا۔ تو چلتے چلتے اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر اس کو نہ لے کے آئے نا تو پھر ادھر میری طرف نہ آنا، پھر ادھر برکت نہیں ملے گی۔ اب کچھ عرصے کے بعد جب پھر تیار ہوئے، بنیامین کے لیے زور دیا گیا، بیٹوں نے زور دیا کہ ہمارے ابا حضور ہمارے بھائی بنیامین کو ساتھ دے دیں۔ فرمایا بیٹو میں پہلے یوسف بھی تمہارے ساتھ بھیج چکا ہوں، آج تک وہ نہ ملا، میں اس کو نہیں بھیج سکتا۔ نہیں ابا حضور آپ اعتبار کریں، آپ اعتبار کریں، ہم اس کو سلامتی کے ساتھ واپس لے آئیں۔ بادشاہ نے یہ کہا تھا پھر ادھر نہ آنا کچھ لینے کے لیے، اگر اس کو نہ لائے تو بیٹو پھر میں تمہارے سپرد نہیں کرتا ہوں، میں اپنے مولا کے سپرد کرتا ہوں۔ وہی سب سے بہترین حافظ ہے، حفاظت فرمانے والا، اور سب سے بڑا مہربان وہ ہے، میں اس کے سپرد سب کچھ کرتا ہوں۔ سب کچھ سپرد کر دیا ہے۔ چل پڑے، چلتے ہوئے نصیحت کی یعقوب علیہ السلام نے کہ بیٹو تم جب مصر میں داخل ہونا نا، تو مصر کے جو فصیل ہے پرانے شہروں میں، آج بھی آپ مراکش چلے جائیں، پرانے علاقوں میں کچھ علاقے ہمارے بھی علاقوں میں ہیں جن کی وہ پرانی فصیل چاروں طرف دیوار ہوتی تھی اونچی، اس کے دروازے ہوتے تھے، شہر اندر ہوتا تھا، عشاء کو دروازے بند ہو جاتے، صبح کو کھلتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو جب تم مصر میں داخل ہونا نا تو سارے ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا، مختلف دروازوں سے تھوڑے تھوڑے دو دو ہو کے داخل ہونا، کیونکہ ماشاءاللہ کڑیل جوان ہو، نبیوں کی اولاد ہو، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے یعقوب کے دل میں کیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا، چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ قافلہ دوسری بار بھائی مصر داخل ہو، رات کو ٹھہرا دیے گئے اپنے اپنے کمروں میں۔ اب وہ 10 بھائی تھے، وہ جوڑا جوڑا وہ تو اپنے اپنے کمروں میں ٹھہر گئے، بنیامین اکیلے وہ اپنے کمرے میں ہیں، دوسرے بھائی اپنے اپنے کمروں میں ہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے سو گئے، بنیامین نہ سو سکے، رات اکیلے ہے، رو رہے۔ ادھر سے یوسف علیہ السلام اپنے حرم سے نکلے، گھر سے نکلے، بھئی مہمان ہیں، رات کو تھوڑا سا چکر لگاؤں، میرے مہمان سو گئے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی دکھ تو نہیں، سارے کمروں میں سکون ہے، سارے آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ یہ کمرہ جس میں سسکیوں کی آواز ہے، کوئی رو رہا ہے تو بڑے درد و فراق میں، کوئی ہجر کا پھٹا ہوا رو رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، جا کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے اور جواب باقی سارے آرام سے سو گئے، تجھے کیا کیوں نہیں سو رہا؟ کہنے لگے جی میں کیا بتاؤں، اس پردیس میں وہ سارے میرے بھائی سو گئے، میں اکیلا رہ گیا، کاش کہ میرا بھی بھائی میرے ساتھ ہوتا تو ہم بھی پیار بھری باتیں کر کے سو جاتے۔ فرمایا تیرا بھائی کون؟ میں نے کہا جی میرے بھائی یوسف تھا۔ کہاں گیا؟ بس اس کی سٹوری جو سنائی بنیامین نے، روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے یوسف اب پردہ کاہے کو، اب اس بھائی کو اٹھا کے سینے لگا لے۔ اس رات کی تنہائی میں بھائی نے چہرے سے پردہ اٹھایا، وہ فرمایا میرے بنیامین میں تیرا بھائی یوسف ہوں، یہ راز کھولنا نہیں، بھائی کو اٹھا کے سینے لگا لیا،
روتے 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 آدھی رات پچھلی رات ہو گئی، دکھ درد کی کہانیاں ختم نہ ہو۔ فرمایا بیٹا میرے بھائی صبر کر، ابھی راز کھولنے کا ہمیں امر نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر بھائی جان ایک کرم کر دے، مجھے واپس نہ بھیجنا ان کے ساتھ، انہوں نے تیرے بعد جو میرا حشر کیا ہے ہر وقت مجھے تیرے ہی تانے ملتے تھے، کہاں ہے تیرا یوسف، لے اپنا یوسف، طرح طرح کے مجھے یہ تانے دیتے تھے، تو میں اب ان کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بنیامین بات یہ ہے کہ یہاں سے قانون یہاں کا یہ ہے، امیگریشن یہاں نہیں ہے، یہاں سے جو ہے اس کو واپس کرنا پڑتا ہے، یہاں سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی، یہاں کا قانون ہے ہمارا۔ لیکن ایک بات کرتا ہوں، اس کو برداشت کر دینا، کذالک کدنا لیوسف آیا۔ مولا کریم بھی پھر اپنوں پہ کرم کرنے پہ آیا تو کرم کس کس طرح کرتا ہے؟ فرماتا ہے پھر ہم نے ایک تدبیر یوسف کو سکھائی، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یہاں کے بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ ٹھہرا نہیں سکتے تھے، لیکن ہم نے ایک تدبیر اپنے یوسف کو سکھا دی۔ تدبیر کیا ہے کہ اے میرے، تدبیر یہ ہے کہ ایسا کرنا، جب تم یہاں سے چلنے لگو گے نا، یہ جو سرکاری ناپنے والا وہ ہمارے پاس پیمانہ ہے نا جس سے ناپ ناپ کے دیتے ہیں، وہ تیری بوری میں چھپا دیں گے، قافلہ چل پڑے گا، پیچھے لوگ لگا دیں گے، وہ بادشاہ کا پیمانہ ہو گیا ہے، وہ اس طرح پکڑ لیں گے قافلے کو، قافلے کی بوریوں کی تلاشی ہوگی، تیری بوری سے وہ نکل آئے گا، جب نکلے گا تو پھر ہمارا قانون ہے، اور یہ قانون فلسطین میں بھی ہمارے ابا حضور کے ہاں بھی یہ قانون ہے، جو جس کی چوری کرے نا اور ثابت ہو جائے، اس آدمی کو پکڑ کے اس کا ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیا جاتا ہے۔ بھائی یہ تدبیر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سکھا دی۔ ہاں دن ہوا، 2 دن ٹھہرے، 4 دن ٹھہرے، ہاں بھائی کنانیوں آپ تیاری کریں، آرڈر کر دیا، ہاں بھی ان کی بوریاں جو ہیں کھڑکیاں ان کی بھر دی جائیں گندم سے، وہ جو قیمت لائے وہ قیمت رکھ لی گئی، بوریاں بھرتے بھرتے وہ جو یوسف علیہ السلام نے طریقہ سکھایا تھا، چپکے سے جو بوری تھی بنیامین علیہ السلام کی اس کے اندر اس کو چھپا دیا گیا۔ اب قافلہ چل پڑا، جب قافلہ چل پڑا تو پیچھے سے ایک آدمی لگا دیا، وہ قافلے والوں کو، یا ایھا العیر انکم لسارقون، اور رک جاؤ قافلے رکو، بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ وہ ٹھر کے ان کو، بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ان کا جی بادشاہ کا پیمانہ جس سے ناپ کے وہ دیتا تھا نا گندم، وہ پیمانہ گم ہو گیا ہے، اور ہمیشہ کے وہ پیمانہ تم چوری کر کے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نہ چور، نہ ہم چوروں کی اولاد، چوری کہیں کسی اور نے کی ہوگی، ہم چور نہیں ہیں، یا اس ملک میں ہم چوری کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نا جی، اگر چوری ثابت ہو جائے تو آپ کے وطن میں کیا اس کی سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں فلسطین میں، کنان میں جس سے چوری ثابت ہو جائے وہ پکڑ کے اس آدمی کا غلام بنا دیا جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی۔ سمجھ نہیں بات؟ حضرت بنیامین علیہ السلام کھرجی پہلے ان کی نہیں، وہ بوری کھول دی، ہاں بھی سامان سارے اتار دو، سامان اتار لیا گیا، سب سے پہلے بڑے بھائی کی، پھر اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، سب سے آخر میں بنیامین علیہ السلام کی بوری کو کھولا، اس کے اندر سے پیمانہ نکلا۔ جب پیمانہ نکلا، دوسرے بھائی جو بڑے تھے وہ سارے ہکے بکے رہ گئے، حیران ہو گئے یہ کس طرح ہو گیا، بنیامین نے چوری کی۔ اس وقت کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کا ایک بھائی یوسف ہوا کرتا تھا، وہ بھی چوریاں کرتا تھا۔
قربان جائے قرآن حکیم نے سورہ یوسف کو احسن القصص فرمایا اور ایک ایک جز ایک ایک چیز اس طرح بیان کی. اب بتائیں اس کے اندر کہیں نماز کا ذکر ہے, کہیں روزہ حج زکوٰۃ کی کہیں بات ہے؟ ہم جو محفل کوئی اگر کر لیتے ہیں میلاد کی یا کوئی ہم ختم شریف کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ارے یہ سارا قرآن مکی صورتیں پڑھتے جا رہے ہو, کیا فائدہ اس کے اندر؟ نہ نماز کی بات ہے, نہ روزے کی, نہ حج کی, نہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہے. رب کا کلام ہے, ایک ایک ارب پہ 10 نیکیاں ملتی جا رہی ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ لوگ پتہ نہیں کیا آج اسلام کو سمجھ لیا ہے یا کیا بنا دیا ہم نے اسلام کو. اسلام یہ تذکرے کر رہا ہے, اس سے نصیحتیں حاصل کر رہا ہے, اس سے برکتیں حاصل کر رہا ہے, اس سے ثواب اس سے بھی ملتا ہے, سجدہ کرنے سے بھی ثواب ہے. کیا وضو سے ثواب نہیں ہے؟ وضو عقیدہ ہے, نماز عمل ہے. پہلے تیرا وضو ہوگا تو نماز ہوگی, پہلے عقیدہ درست ہوگا تو تیرے عمل کا تجھے فائدہ ہوگا. عقیدہ خراب ہے تیرا, تیرے عمل کا کوئی ثواب نہیں ہے. عقیدہ وضو ہے, نماز عمل ہے. نماز بعد میں ہوتی, پہلے وضو ہوتا ہے. وضو جڑ ہے, وضو پودے کی جڑ ہے نا, عقیدہ جڑ ہے ایمان کی. جڑ سلامت ہونا, جڑ درخت کی اوپر خزاں آ جائے, پھل پھول پتے جھڑ جائیں, لیکن جڑ اگر قائم ہے نا تو اس پہ پھر بھی بہار آ سکتی ہے. اور اگر جڑ ہی کٹ جائے, عقیدہ ہی خراب ہو جائے, جڑ کوئی جالے پڑ جائیں تو تیرے پھل پھول پتے کچھ نہیں گئے. اس لیے عقیدے پہ 84 صورتیں ہیں مکی, یہ سارا عقیدہ بنا رہے ہیں. اور کتنی 30 صورتیں ہیں جو مدنی ہیں. مکی 84 صورتیں ہیں. ان 84 صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو ساری عقیدے کی بات چلتی ہے, نبیوں کے تذکرے چلتے ہیں, ولیوں کی باتیں چلتی ہیں, ان سے نصیحتیں ملتی ہیں, ان سے آپ اپنی زندگی کو سنواریں, مزین کریں. حضرت بنیامین علیہ السلام کی کھرجی سے جب وہ نکل آئے, ان کو بھائی اب اس کو آپ نہیں لے جا سکتے ہیں کیونکہ چوری ثابت ہو گئی. ان کو پکڑ لیا گیا. اب بھائی سارے پریشان ہو گئے, کریں تو کیا کریں. بس یہی کہا کہ بھائی بادشاہ سلامت, اس کا قصور نہیں, اس کا ایک بھائی یوسف تھا, وہ بھی چوریاں کرتا تھا. اس بات کو بھی یوسف علیہ السلام پی گئے. ظاہر نہیں ہونے دی بات یہ, اور سالوں کے ضروری پڑے. ابھی تک چونکہ راز کھولنے کا وقت نہیں تھا, ابھی رب کا امر نہیں. ایک بات انہوں نے کی کہ اے بادشاہ سلامت, ایسا کرے مہربانی, ایک کر دے, اس کی جگہ, کیونکہ ہم اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے ہیں, یہ مہربانی کر کے اس کی جگہ ہم میں سے جس کو تیرا جی چاہتا ہے پکڑ لے, اس کو چھوڑ دے. اس کو ہم والد کے پاس لے جاتے ہیں. اس کا والد ہے بوڑھا, ان لہو شیخ کبیر, اس کا بوڑھا باپ ہے, تو مہربانی کریں اس کو چھوڑ دیں, ہم میں سے جس کو جی چاہتا ہے جیل میں بند کر دیں. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام فوراً پکڑا, نہ اللہ تعالیٰ گناہ کوئی اور کرے, ہم پکڑے کسی اور کو, پھر تو ہم ظالم ہوئے. نہ ہمارے ہاں یہ اصول نہیں, اسی کو پکڑیں گے جس سے چوری صاحب بنیامین کو نہیں رکھ لیے. باقی بھائی جو تھے ان میں جو بڑا تھا یہودا, اس نے باقی 9 بھائیوں کو کہا بھائی میں تو واپس نہیں جا سکتا, میں اب والد گرامی کو کون سا منہ دکھاؤں گا. تم جانتے ہو نا, جب ہم نے کنویں میں یوسف کو گرایا تھا تو کرتے کو جو جھوٹا خون لگا کر کے جا کے پیش کیا, وہ میں ہی تھا جس نے جا کے وہ کرتا پیش کیا تھا. اب دوبارہ میں ہی جا کے ان کو سناؤں بھی اب تیرے بنیامین کے ساتھ یہ ہوگی نہ بھائی. اور جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام والد گرامی سے عرض کرنا کہ ابا حضور اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, حقیقت حال کا آپ پتہ کروا سکتے ہیں, مصر میں آدمی بھیج دیں, اس بستی سے لوگ بھی ہمارے ساتھ گئے, ان سے ہی آپ پوچھ لیں.
ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، تیرے بنیامین نے واقعی چوری کی ہے۔ اب دوبارہ پھر بھائی جب واپس گئے یعقوب علیہ السلام پہ جب دوبارہ چوٹ لگی ہے نا اس غم کی، صبر جمیل کرتے ہوئے یہ الفاظ ہیں جنہیں بار بار پڑھنے کو جی کرتا ہے، بار بار پڑھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی سورہ یوسف کی فجر کی نماز میں جماعت میں پڑھتے سسکیاں بند جاتی، آخری صف کے لوگ بھی آپ کے رونے کی آواز اور سسکیوں کو سنتے، اس طرح روتے سورہ یوسف کو پڑھ پڑھ۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ بس جب یہ دوبارہ چوٹ لگی یعقوب علیہ السلام کے دل پر، بس پھر کے حجرے کو جا رہے ہیں، پھر یوسف وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ پھر یوسف، بس یوسف کرتے کرتے روتے روتے اپنے حجرے میں چل گئے، اپنے اللہ کے حضور گر گئے۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اپنے دکھ کی داستان مولا کریم تیری ہی بارگاہ میں پیش کرتا، تیری ہی بارگاہ میں پیش کرتا۔ جب سنبھلے پھر اپنے بیٹوں کو آ کر کے چند دنوں کے بعد فرمانے لگے، بیٹو جاؤ، جو میں اپنے رب کی طرف سے جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے ہو، میرے رب کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتا ہے، میں مایوس نہیں ہوں رب کی رحمت سے۔ جاؤ میرے یوسف تو میرے بنیامین کو جاؤ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کرم کو راہ دکھائے گا تمہیں۔ اب کچھ عرصہ بیتا، تیسری بار بھائی وہ گندم جب ختم ہو گئی، اب لینے کے لیے پھر جا نکلے۔ یا بھی جب بھائی پہنچے ہیں نا تیسری بار، غربت کی وجہ سے پاس بھی کچھ نہ تھا، چند سکے کھوٹے رہ گئے تھے پاس۔ بادشاہ کے پاس جا کے، ابھی چونکہ پردہ تو کھلا نہیں تھا، بادشاہ سے کرتے ہیں فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلک الضر وجئنا ببضاعۃ، اے بادشاہ سلامت، ہمیں بڑے دکھوں نے گھیر دیا ہے، یہ ہم پونجی معمولی سی لائے ہیں، یہ پونجی کو نہ دیکھنا، کچھ ہمارے اوپر خیرات کر دینا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ کریم بڑی جزائیں دیتا ہے صدقے اور خیرات کرنے والوں کو۔ بس جب یہ بات اور حالت سنی نا اپنے بھائیوں سے، اپنی پچھلے گھر اور خاندان کی، یوسف علیہ السلام کے بند ٹوٹ گئے اور فرمانے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، وہ وقت تمہیں یاد ہے، جانتے ہو جو کچھ تم نے یوسف اور یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا، جب تم نادان تھے، جانتے نہیں تھے، تمہیں خبر نہیں تھی۔ جب اتنی بات کی بھی یہ بات ہم کیا کر رہے ہیں، آگے سے جواب کیا ہے، ٹھیک ہے قالوا وإنك لأنت يوسف، قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي، ہاں میں یوسف ہوں۔ پیچھے بھائی بنیامین کو بٹھایا ہوا تھا، اس کو آگے کھینچ لیا، فرمایا یہ میرا بھائی بنیامین ہے، میں تمہارا بھائی یوسف۔ قد من اللہ علینا، یہ ہمارے رب کے ہی احسان ہے ہمارے اوپر۔ قد من اللہ علینا انہ من یصبر، کامیابی کے سارے راز بتا دیے۔ جو شخص بھی کامیابی چاہتا ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں، راز بتا دیا کہ ہر وقت اللہ کا احسان سمجھے اپنے اوپر، اور جو شخص بھی اپنا دامن پاک رکھے اور صبر کی راہ پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کے اجر ضائع نہیں کرتا۔
اس کو نوازے ہی نوازے، سبحان اس اللہ۔ کو برکتیں دے ہی دے۔ سبحان اللہ۔ ارے 40 سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ مجھے چاند سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اور تعبیر 40 سال بعد جا کے پوری ہو گئی۔ 40 سال لگے تعبیر پوری ہونے میں۔ ہم کتنے بے حوصلہ ہیں، کیا ہمارے اندر صبر ہے؟ دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں فوراً پوری ہونی چاہیے، یار اتنے دیر سے دعا مانگ رہا ہوں پوری نہیں ہو رہی۔ ہاں جی یہ بات ہے، نہ ہمارے اندر صبر، نہ ہمارے اندر تقویٰ۔ تو نبی کیا فرما رہا ہے، جو صبر کی راہ پہ، تقوی کی راہ پہ قائم رہتا ہے، اللہ کریم ان کو نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی ڈر گئے، آپ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی مواخذہ نہیں تمہارا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ میرے ابا حضور کا سنا ہو، وہ تو رو رو کے آنکھیں جاتی رہی۔ آپ نے فرمایا میری یہ قمیض لے جاؤ میرے ابا حضور کے۔ بھائی آپ بالکل آخر میں ہیں ذرا، کیونکہ آج کا دن یہ صورت چونکہ ایسی اس کی ہے کہ آیت ایسی ہے، اس لیے ہم اس کو، میں چاہتا ہوں کہ آج کا دن کے بعد انشاءاللہ اتنا وقت ہم نہیں لیں گے، آگے پھر اختصار رہے گا، یہ کیونکہ واقعہ اس طرح آپ نے جو فرمایا آسن القصص ہے، تو آسن القصص کو آسن طریقے سے آدمی بیان کرنے کی کوشش تو کرے نا، آگے کرم اس ذات نہیں کرنا۔ خیر ہوا یہ، آخر میں قمیص دی اور فرمایا کہ میرے ابا حضور کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں آج لوٹ آئیں گی، صحیح ہو جائیں گی، اور اب سارا خاندان لے کے میرے پاس 200 سواریاں ساتھ بھیجی اور ساز و سامان بھیجا۔ قمیص لے کے یہودا نے کہا، وہی بڑا بھائی نے کہا میرے بھائیو ایک میری التجا سنو، نے کہا بیان کر۔ انہوں نے کہا وہ جو جھوٹی موٹھی وہ فون لگا کے قمیص میں نے پیش کی، تو جس سے ابا حضور کی بنائی جا رہی اور چلی گئی، آج یہ شرف مجھے بخش ہونا کہ یہ قمیص بھی میں ہی لے جا کے ابا حضور کے پیش کروں۔ انہوں نے مانتے، ادھر سے قافلہ چلا مصر سے، کنعان میں بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میرے پوتو، پوتے پیچھے تھے نا، اے میری اولاد، اگر تم یہ نہ کہو نا مجھے کہ بابا جی بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ پرانی وار رفتگی میں دلال القدیم، دلال کا معنی صرف گمراہی نہیں، دلال کا معنی ہے کسی محبت میں گم ہو جانا، بھی دلال کا معنی فی دلال القدیم۔ تم یہ نہ کہو نا کہ یہ اس پرانی محبت میں خود رفتہ ہو گیا ہے، اسی میں ہی گم رہتا ہے۔ میں آج تمہیں سچی بات کرتا ہوں، میرے یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ ابھی یوسف تو قمیص تو مصر میں ہے، تو اس در سے بھی خوشبو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بھائی ادھر چند کلومیٹر پہ کنویں میں یوسف کو گرا دیا گیا، ادھر کی خوشبو نہیں آنے دی، اور جناب سینکڑوں میلوں سے جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے قمیص کی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے کرم کی بات ہے نا، یہ اس کے نظارے ہیں، اس میں یہ نہ تلاش کرو بھی دیکھو جی یہ تو نبی کو پتہ ہی نہ چلا، نبی میں تو یہ بات تھی، یہ تو یہ نقص ہو نہیں، اصل حقیقت کو سمجھو، راج کیا اس کے اندر ہے۔ اللہ کا لکھتے تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے، نہ یعقوب علیہ السلام نے، آج میرے بھائی، آج مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ گئی۔ پھر وہ یہودا پہنچا جو سب سے پہلے تھا، ایسی دوڑ لگائی کہ نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا، مارے خوشی کے قمیص، قافلے پیچھے رہ گئے، اونٹ پیچھے رہ گئے، گھوڑے پیچھے رہ گئے، پیدل دوڑتے دوڑتے اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرہ، بس جو ہی قمیص ابا حضور کے چہرے پہ ڈالی، آنکھیں اسی وقت کھل گئی۔ آپ نے فرمایا قال لم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، ایسا میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں میرے رب نے جو مجھے بتایا ہے تمہیں خبر نہیں ہے، یہ تو ایک راز تھا میرے رب کریم کا، بس وہ میں جانتا تھا اور میرا رب مجھے بتا رہا تھا۔ سب نے ہاتھ جوڑ دیے،
اب ہمارے لیے دعائیں مغفرت، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ میں بیٹو اچھا تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ سحری کا وقت ہوا، سحری کے وقت میں اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی اولاد کے لیے، ان کو بھی معافی مل گئی۔ اچھا بھی اب سارے تیار ہو جاؤ۔ کل 72 یا 73 نفوس تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، پوتے پوتیاں، وہ سارے اب تیار ہو کے مصر کو چل رہے ہیں۔ ادھر بھی خبریں مل گئی، اب ابا حضور ادھر سے یوسف علیہ السلام بھی اپنے مصر کو سجا بنا رہے ہیں کہ جشن کا سما ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نبی اپنے والد گرامی کا جشن منا رہا ہے، اس جشن کے لیے فوجیں تیار ہیں، گھوڑے جوڑے تیار ہیں، کمکمے اور اس وقت کے جو سج دج ہو سکتی تھی انہوں نے اپنے مصر کی سجائی بنائی۔ ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام چل رہے، ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے۔ قریب قریب جب آتے گئے جبریل امین حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اے یوسف اپنے ابا حضور پہلے سلام کرنے دینا، تم نہ پہلے سلام، ان کو سلام کرنے دینا، اور ذرا نظریں اوپر اٹھاؤ نا۔ یوسف علیہ السلام نے اوپر نظریں اٹھائیں تو اوپر کی فضا بھی فرشتوں سے یہ نظارہ دیکھنے کے لیے بڑھ گئی۔ فرشتے بھی یہ نظارہ کرنے کے لیے اتر آئے ہیں۔ جبریل امین نے یہ کہا کہ اے یوسف تیرے والد گرامی کے غم کے اندر فرشتے شامل رہے، آج اس خوشی میں بھی فرشتے یہ نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ادھر فضائیں بھی، ہوائیں بھی اور درخت بھی، ہر چیز جو ہے اس انتظار میں ہے کہ اب 40 سال کے بچھڑا باپ بیٹا ملتے کس طرح۔ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، فضائیں ہوائیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ جوں جوں باپ بیٹا قریب ہوتے گئے ایک سسکیوں کی آواز ہے، اٹھتی جا رہی ہے، شور ہوتا جا رہا ہے، ایسے جیسے در و دیوار بھی اور یہ درخت اور جھاڑیاں بھی ہر چیز رو رہی ہے، فضاؤں میں بھی رونے کی آوازیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ باپ بیٹا جو ہی قریب سے قریب تر ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلا السلام علیک یا مذہب الاحزان، اے دکھوں اور دردوں کو دور کر دینے والے ہو میرے یوسف۔ بس یہ کہہ کہ باپ بیٹا بغرگیر ہو گئے، ساری کائنات گویا رو رہی ہے۔ اس عالم میں اللہ کریم نے ان کی ملاقات کرائی، تخت پہ جا بیٹھے، باپ بیٹا درمیان میں ہے، ماں اور باپ ادھر ہیں، بھائی سامنے ہیں، سارے اس مذہب کے مطابق، شریعت کے مطابق، مذہب تو سب کا اسلام تھا، اس وقت کی شریعت کے مطابق غیر خدا کو سجدہ تعظیم کرنا جائز تھا۔ خدا کے لیے عبادت کا سجدہ فقط مولا کے لیے، ہر شریعت میں یہ رہا ہے، کسی شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ عبادت جائز نہیں رہا، ہاں سجدہ تعظیمی تھا۔ سارے ادھر سے باپ بیٹا بھی وہ جھک گئے، ماں باپ بھی، وہ 11 ستارے بھی جھک گئے، سورج اور چاند بھی جھک گئے، پکار اٹھے یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل، وہ میرے ابا حضور یہ تھا وہ میرا خواب بچپن کا، اس کی یہ تعبیر ہو رہی ہے۔ اے مولا کریم تو زمین و آسمانوں کا بنانے پیدا کرنے والا تو ہی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے سنگ ملانا تو جس طرح نیکوں کے سنگ رکھا ہے، میرا حشر بھی نیکوں کے سنگ رکھا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ واقعات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں، عقل والوں کی بڑے بڑے سبق ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ مولا کریم اپنے مقرر بندوں کا صدقہ ہماری اس پڑھنے پڑھانے قبول فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم۔